حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک سوال ہے مفتی صاحب کہ ابن بقیلہ کے ساتھ آپ نے زہر پیا اور ان کو کچھ ضرر نقصان نہیں ہوا. ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے زہر پیا اور آپ کو کچھ نقصان نہیں ہوا، تو کیا یہ واقعہ درست ہے؟ سیر صحابہ کے کئی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک سفیر کسی قوم کا اس وقت آئے تھے اور اللہ کی ذات پر یقین ہونے کی کچھ گفتگو چل رہی تھی. اس موقع پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زہر کے شیشی جو وہ لایا تھا اس نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس کا ایک خطرہ بھی اگر پی لے تو آدمی انتقال ہو جاتا ہے. تو اللہ کے بھروسے پر بسم اللہ کہہ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زہر کا پیالہ پی گئے، لیکن کچھ اثر نہیں ہوا. یہ سیر صحابہ میں موجود ہے اور محدثین نے اس روایت کی سند کا اعتبار کیا ہے اور صحیح سند سے اس کو مانا ہے. لیکن ہم کو جو سمجھنے کا ہے کہ بھئی ان صحابی کو جیسا یقین تھا اللہ کی ذات پر ویسا یقین ہمیں نہیں ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بھی اٹھا کے زہر کا پیالہ پی لیں. تو پھر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی جس نے یقین دکھانے کی کوشش کی ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ بھئی آپ اسباب کے درجے میں جتنا یقین ہے اسی درجے پہ رہو، حدود پھلان مت کرو. اور وہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کہی جا سکتی ہے. ورنہ تو پھر دیکھیں کہ خیبر سے واپسی کے موقع پر یہودیہ خاتون نے کھانے میں زہر ملایا تھا گوشت میں، تو وہ صحابی ایک ٹکڑا کھائے تھے بس، انتقال ہو گئے. تو وہاں زہر اثر کر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب لے گئے تھے تو وہ اثر نبی علیہ السلام کو محسوس ہوا، تو آپ علیہ السلام وفات کے موقع پہ فرمایا کہ اس یہودیہ کے اس گوشت میں ملائے ہوئے زہر کا اثر مجھے محسوس ہو رہا ہے. وفات کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا. تو زہر کہیں اثر کر رہا ہے، وہ اس کی اپنی فطرت ہے. کہیں اثر نہیں کر رہا ہے تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ ایک کرامت ہے. تو واقعہ تو ثابت ہے کتابوں سے، باقی ہمیں اس واقعے کی نقل نہیں کرنا چاہیے. نقل کرنے کے لیے بھی عقل ہونا چاہیے. شریعت کے جو احکامات ہیں علماء شرح دین شارحین ہوتے ہیں قرآن اور سنت کے، علماء اکرام کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے اور توکل سے متعلق جو تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہے ان کو اپنا زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے. جزاک اللہ خیر.